تو میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ 90s میں زلزلہ آیا تھا. ایئر تو مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، مگر الیکشن ہو رہے تھے، اور یہ وہ الیکشن تھے جن میں مسلم لیگ بہت بھاری مینڈیٹ سے جیتی تھی. تو رات میں زلزلہ آیا، سب الیکشن کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے اور تھک کر سو گئے تھے ادھر ادھر. تو بہت ہیوی نا ڈریسنگ ٹیبل تھا، اصلی لکڑی کا بنا ہوا، اور بہت بڑا بھی تھا. تو میں جاگ رہی تھی، اور جو ہے نا زلزلے کے جھٹکے سے وہ ایسے ہلا اپنی جگہ سے، اور جو ہے نا ایسے گرنے لگا. اور میں نے پکڑا اور ان کے آواز دی بھائی کو، پھر اس نے اٹھ کر پکڑا. تو یعنی میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ زلزلے کے جھٹکے جب آتے ہیں تو بھاری چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں. لہٰذا بھی پیچھے کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا رخ دائیں بائیں تھا، تو گھر دائیں بائیں جھول گئے تھے. میں کچن میں کھڑی تھی اور اس شدت سے پورا گھر دائیں اور بائیں گیا کہ اللہ اکبر. تو اگر ہماری دنیا کے زلزلے اس قدر قیامت برپا کر سکتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ آخرت کا اینڈ آف ٹائم کا جو زلزلہ ہوگا اس کی کیا شدت ہوگی. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اس وقت پہاڑ چل پڑیں گے، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ کھسک جائیں گے اپنی جگہوں سے، اور پھر دھماکوں کی شدت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا جب الْعِشَارُ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَت چھوڑ دی جائیں گی. معطل سے ہے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ وہ اونٹنی جو بھی بچہ دے تبھی بچہ دے ریڈی ہے. تو عربوں کی سب سے بڑی دولت تھی نا، تو کتنی کیئر کرتے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ لوگ اسے بھی چھوڑ دیں گے. مقصد یہ ہے کہ جو قیمتی سے قیمتی خزانہ کسی کا ہو، کوئی ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، کچھ بھی ہوں، سب بھول جائیں گے، کسی کو کچھ یاد نہیں آئے. واہ، اور اذا جب الوحوش وحشی جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس سے لوگوں نے دو باتیں مراد لی ہیں. ایک یہ کہ قیامت کے دن وحشی جانور بھی اکٹھے کیے جائیں گے، لیکن میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ سارا بیان تو قیامہ کا چل رہا ہے، حشر کا بھی بیان نہیں آیا، وہ آگے چل کر آئے گا. تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ٹی وی پر، جیوگرافی وغیرہ کے چینل پر، کہ اگر جنگل میں آگ لگ جائے یا کوئی ایسا ہو تو سب جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس وقت کوئی کسی کو نہیں کھاتا، شیر بکری سب ایک طرف، جس طرف سکون ہے ادھر نکل جاتا. تو یہی معنی ہے کہ جب اینڈ آف ٹائم ہوگا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے پناہ. واہ، اور ایزا جب البحارو سمندر سجیدت بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی کہ سمندر میں طغیانی آ جائے گی، جوار بھاٹا پیدا ہونے لگے گا سمندروں میں، پاور اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، لہریں بڑی بڑی اٹھیں گی، ہر طرف سے تباہی آئے گی. قیامہ کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. اب بات یہ اینڈ آف ٹائم کی بات ہو رہی تھی یہاں تک قیامت کی. اب بات شروع ہوئی حشر کی. وَإِذَا جب النفوس جانے زویجت جوڑ دی جائیں گی، زوج سے ہے، یعنی کہ جسم اور روح مل جائیں گے جیسے دنیا میں ہم جی رہے ہیں. اور پھر وہ وقت آئے گا جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ اللہ انسانوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کھڑی کریں گے اور اس پر پانی کا ایک قطرہ ٹپکے گا بارش کا، اور اس ہڈی سے ڈھانچہ بنے گا، ڈھانچے پر گوشت آئے گا، گوشت پر سکین آئے گی، اور جب بندہ حواس میں آئے گا، ہوش و حواس برقرار ہوں گے، تو وہ میدان حشر کی بھیڑ کا ایک حصہ ہوگا. پڑھا ہے نا آپ نے سورہ عبس میں، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ یا زجرتم واحدہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، بس ایک زوردار ڈپٹ ہوگی اور وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے میدان میں، اور کیفیت ایسی ہوگی گویا نیند سے اٹھے ہوں. سب پتا ہوگا کیا کر کے آئے ہیں کیا نہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اینڈ آف ٹائم کے بعد حشر کا دن قائم ہوگا، یوم حساب، اور جسم اور روح جوڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور موعودہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سئلت، اس سے پوچھا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے، جو بچیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دی گئی، ان سے سوال کیا جائے، بِأَيِّ، کس، ذنب، گناہ کے باعث، قتلت، تجھے قتل کیا گیا۔ وہ تو بالکل معصوم چھوٹی بچیاں ہوں گی، لیکن اللہ انہیں زبان دیں گے، شعور دیں گے، اور وہ جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گی؟ کہ اللہ جی ہم اپنے ماں باپ کے لیے باعث عار تھیں، اس لیے ہمارے ماں باپ نے ہمیں قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک زندہ دفن کی گئی بچی اٹھائی جائے گی اور اللہ پوچھیں گے کہ تجھے کیوں قتل کیا، تو وہ بچی کہے گی اللہ غیرت کے سبب سے میرے باپ نے مجھے قتل کر دی۔ تو اللہ کا عرش غصے سے کانپ اٹھے گا۔ آج بھی یہی جہالت ہے جی، ہے نا؟ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، خیر ہمارے یہاں تھوڑی کم ہے، شہروں میں، دیہاتوں میں نسبتاً زیادہ ہے، بھارت میں تو بہت ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کرتے ہیں اور بچی ہو تو ابورٹ کرا دیتے ہیں۔ بات تو وہی ہے، بس تب اتنی سہولتیں نہیں تھی تو پیدا ہونے کا انتظار کرتے تھے، ہے تو قتل ہی نا۔ اور اب تو ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ بیٹے بھی مار دیتے ہیں، 2 بچوں سے زیادہ بچے نہیں نا چاہیے، تو پھر دوبارہ اگر پریگننٹ ہو جائیں تو ابورٹ کرا دیتے ہیں، حالانکہ قتل اولاد حرام ہے۔ اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ ایک جان کو قتل کیا، اور جان بھی کس کی؟ اپنی اولاد کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جب زندہ دفن کی گئی بچیوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کے بھی قتل کا حساب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے۔ چلے واقعہ سنانے سے پہلے سوال پوچھتی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو کلب سے تھے، انہی کا واقعہ ہے۔ جب وہ قبول اسلام کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ نے کہا ہاں؟ انہوں نے کہا ہر گناہ؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نے اپنی بچی کی جان لی ہو تو وہ گناہ بھی؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پھر آپ کو واقعہ سنایا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی پیدا ہوئی اور میرے خاندان کے لوگ مجھے بڑا تماشا ہی نہیں بناتے، میں کہتے سفر پر گیا تھا، جب میں واپس آیا تو سب نے مجھے بہت آر دلائی، یعنی کہ تانے کسے باتیں کی۔ تو کہتے ہیں میری بچی 4-4.5 سال کی ہو چکی تھی، تو جب میں آیا تو مجھ سے لپٹ گئی، جیسے بچیاں پیار کرتی ہیں۔ تو کچھ دن تو کہتے ہیں میں حوصلہ نہیں کر پایا، لیکن جب مجھے سب نے آر دلائی تو ایک دن میں اس بچی کو ہمراہ لے کر چلا اور ویرانے میں آ کر میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا۔ تو وہ بچی ہاتھوں سے مٹی نکالتی جاتی تھی، آپ کو پتا بچیاں ایسے ہی کرتی، ہاتھوں سے مٹی نکالتی جاتی تھی، اور مجھے پسینہ آیا تو وہ میرا پسینہ پونچھتی اپنے دامن سے اور کہتی کہ ابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جب گھڑا اتنا ہو گیا کہ مجھے دفن کر سکتا تو میں نے اسے اس میں ڈالا اور اس پہ مٹی پھینکنے لگا۔ تو بچی تھی ظاہر ہے، تو پکارنے لگی کہ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں، ابا مجھے باہر نکالو، ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابا میرا دم گھٹ رہی۔ چاروں لائنیں ان کی اسی طرح سے موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں میں اسے دفن کر کے آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کیا میری اس سنگ دلی کو بھی اللہ معاف کر دے گا، جب تک میں خود آج تک اپنے آپ کو معاف نہیں کر پایا۔ تو آپ بہت روئے، یعنی کہ آپ جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو آپ رو رہے تھے، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی سے آپ کے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو آپ نے کہا ہاں بے شک اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن تم یہ مجھے قصہ دوبارہ سنا۔
تو جتنا بڑا یہ جرم تھا نا، وہ تو کافر تھے اس وقت، پھر مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، اتنا ہی بڑا جرم آج بچوں کو ابورٹ کرانا ہے۔ آپ کبھی ابورٹ کرانے کا طریقہ دیکھیں تو جینوینلی وہ بچوں کو کاٹ دیتے ہیں، اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میڈیسن لیں، 2 طریقے ہوتے ہیں، ڈی این سی کرا لو اس میں بھی وہ کاٹ دیتے ہیں، بالکل یعنی کہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے ہیں بچے کا۔ اور اگر میڈیسن بھی لی جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لوٹھڑوں کی شکل میں باڈی سے جو ہے نکلتا ہے نا، تو وہ مار دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ایک ماں باپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ اور رہ گئی یہ بات کہ جی ہم کیا پال سکتے ہیں، ہم نہیں پال سکتے۔ آپ تو ایک بچہ بھی نہیں پال سکتے، آپ تو اپنا آپ بھی نہیں پال سکتے، وہ تو رب ہے جو پالتا ہے سب کو۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی بھار ہے اس بچے کا، جب پیدا ہو جائے کسی کو دے دو، کتنے ہی بے اولاد جوڑے ترستے پھرتے ہیں، تو کسی کو دے دو۔ تو میں کبھی یہ چیز نہیں سمجھ پائی، کبھی نہیں سمجھ پائی، جب وہ مسلمانوں پر، روہنگیا مسلموں پر ظلم ہوا برما میں، تو وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے اذیتیں دے دے کر مارا، اور ان کی جو تصویریں یا ویڈیوز آئیں، میں کبھی نہیں سمجھ پائی کہ ایک انسان ایک بچے پر ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی بچہ ہو۔ اور بہت سارے قصے ہوتے ہیں، آج کل تو اپنی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو مار ڈالتی ہیں، لہٰذا ایک سے زائد ایسے کیس میری نظروں سے گزرے۔ اگر آپ کیسز جو پیش کیے جاتے ہیں، پولیس کیس ٹی وی وغیرہ پر، آپ اگر ان کو فالو اپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے زائد ایسے کیس ہیں پاکستان میں، بھارت میں، کہ جس میں سگی ماؤں نے بچوں کو اتنا تشدد کیا کہ مار ڈالا، جینمنلی۔ تو یہ سنگ دلی کا کون سا لیول ہے؟ بچے تو اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ کسی کا بچہ رو رہا ہو نا کسی گھر میں، تو آپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے، یہ چپ کیوں نہیں کر۔ تو آپ سوچیں کہ سانپ بچھو سے بھی زیادہ دل سخت ہے نا، جانور بھی آپ دیکھیں، شیر ہے، بلی ہے، ان میں جو نر ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو مار ڈالتے ہیں، نر بچوں کو، مادہ کو نہیں مارتے، کیونکہ نر بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ بڈھے شیروں کو اور بلوں کو اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں، تو ان کی انسٹنکٹ ہے۔ تو جو بلیاں اور شیرنیاں ہیں نا، یہ بار بار اپنے بچوں کو لے کر جگہ بدلتی ہیں، اسی لیے بلی بار بار جگہ چینج کرتی، اسے جیسے ہی لگتا نا کہ یہاں کوئی آیا تھا، وہ جگہ چینج کر دیتی، کہ وہ ایک جانور ہے، اور جانور بھی وحشی۔ بلی میں بھی تو وحشت ہے نا، وہ بھی تو شکاری جانور ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور شیر تو خیر ہی وحشی جنگلی جانور، لیکن ماں وہاں بھی اپنی بچے کی حفاظت کرتی ہے اور شیروں سے بچاتی ہے۔ تو جو لوگ اور جو مائیں خصوصیت سے اپنے ہی بچوں کو مار دیتی ہیں ابورشن کے ذریعے، وہ ان وحشی جانوروں سے بھی گئے گزرے، حالانکہ وہ انسان۔ تو لہٰذا قیامت کے دن یہ جو ابورشن ہے ان کا حساب ہوگا، اور ہر طرح سے قتل کیے گئے۔ ابھی پچھلے دنوں تو نہیں، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، پنجاب کے ایک دیہات میں ایک بندے کی بیٹی پیدا ہوئی، تو اس بے حیا کو نہیں چاہیے تھی کہ وہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو اس نے اس 2-3 دن کی بچی کو نیند کی دوائی پلا دی اور کفن میں لپیٹ کر تو مولوی کے پاس لے گیا، امام صاحب کے پاس، کہ مر گئی ہے تو نماز جنازہ پڑھا دے۔ تو وہ ان لوگوں کو شک پڑا کہ بچی نہیں مری، تو انہوں نے کہا نہیں بچی نہیں مری، تو وہ بحث کرنے لگا۔ بہرحال وہ پھر گاؤں والوں نے پولیس کو بلا لیا، اور جب کھولا گیا تو بچی تو زندہ تھی، بے ہوش ہوئی تھی۔ پھر اس کو ڈالا گیا جیل میں۔ ایک اور بندے کا بھی قصہ پنجاب ہی کے دیہات میں، ہمارے ہی پنجاب کے دیہات میں ہوا۔ اس کی 2 بیٹیاں پہلے تھی، تیسری بیٹی ہوئی تو اس نے گھر کو آگ لگا دی۔ تو اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ ایک بچی جل کے مر گئی یا شاید 2 جل کے مر گئی، بیچاری ماں نے بچایا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ سب کو نہیں بچا سکی، 1 یا 2 مر گئیں اور ایک شاید جو ہے وہ بچی۔
پھر پولیس لے گئی اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اور کفار مکہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ ویسے تو بڑا ہم فتوے دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے چلی، تو اپنی بیٹیاں اتنی بوجھ لگتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 21ویں صدی میں بیٹھ کر بھی عورت ہونا جرم ہے. اسلام کے آ جانے کے 42 سال بعد بھی ہم لوگوں کو عورت ہونا جرم ہے. تو سوچیں کہ عروج کے کس درجے سے ہم زوال کے کس درجے پر اتر آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال کوئی کسی بھی طرح قتل کرے جی اولاد کو، اس کو حساب دینا پڑے گا. اور زیادہ تر چونکہ بیٹیاں قتل کی جاتی ہیں تو اس لیے بیٹیوں کا کہا گیا. یہ نہیں کہ بیٹے کو جو مارے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، سب کا حساب ہوگا. وَإِذَا، اور جب الصُّحُفُ اعمال نامے صحیفے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، قیامت کے دن اعمال نامے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے نا حساب کتاب کے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان ایسا ہوگا گویا کھال اتار دی گئی ہو. قاف شین تو روٹ ہے. کھال اتارنے کو کہتے ہیں سورج کی حدت کی وجہ سے آسمان سرخ ہوگا. گرمی میں جب دوپہر میں صبح یعنی صحیح جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے ظہر سے پہلے کا، تو جب بہت گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، 45-46 سینٹی گریڈ چلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں آسمان پر سرخی ہوتی ہے نا. ہمیں شہروں میں آج کل اتنا محسوس نہیں ہوتا، دھواں ہی اتنا. اگر آپ دیہات میں ہو تو آسمان تانبے کی طرح سرخ ہوا نظر آتا ہے، خاص طور پر صحرائی علاقوں میں. تو قیامت کے دن تو سورج اور زمین کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی دوری نہیں. تو آسمان پر سورج کی روشنی کا گلیئر جو ہے وہ اس طرح آئے گا کہ آسمان سرخ نظر آئے گا. تو جانور کی جب کھال اتار دی جائے تو سرخی ہوتی ہے نا بلڈ کی، وہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان ایسا سرخ ہوگا وہ آسمان کی کھال اتار دی گئی ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم بھڑکا دی جائے گی. سعیر ایسی آگ کو کہتے ہیں جس کا شعلہ بار بار اوپر کی طرف لپکے، یعنی کہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی وہ آگ. ہماری تو دنیا کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے نا تھوڑی دیر بعد، پھر ہم اور لکڑیاں ڈالتے ہیں، پھر وہ بھڑکتی. تو جہنم کی آگ بھڑکتی ہی رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. اور اذا جب الجنت، جنت ازلفت، قریب لائی جائے گی. زلف سے ہے، بالوں کو زلف اسی لیے کہتے ہیں کہ بال قریب قریب ہوتے ہیں نا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب لے آئی جائے گی. جنت نظر آنے لگے گی جی نا سامنے. جہنم حشر کا منظر ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت ہوگا ایک طرف، اور لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوگا جو اس دن کے ماشاءاللہ کامیاب لوگ ہوں گے، مومنین، شرفاء. اور جو مجرم ہیں انہیں الگ کر دیا جائے گا. پھر جب یعنی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی سب انتظامات ہونے، جہنم ڈریگ کر کے کھینچ کے لایا جائے گا اور سینٹر میں حشر کے میدان کے اسے رکھ دیا جائے گا، اور مجرموں کو اس کے گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. جہنم کے اوپر پل ہوگا جسے ہم پل صراط کہتے ہیں. یہ نہیں میں جانتی کہ آیا وہ پہلے سے ہوگا یا وہ وہاں رکھا جائے گا، کیونکہ اس کا بیان کسی حدیث وغیرہ میں نہیں آتا. لیکن جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا. جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، مگر جہنم کی آگ تو کالی ہے نا، کالی تاریک ہے. لہذا پل صراط بھی تاریک ہوگا. اس کو کراس کریں گے نا جب جہنم کو، اس پل صراط کو، تو ہم جنت کے دروازے پر پہنچیں. تو جنت نظر آ رہی ہوگی سامنے، سب کو نظر آ رہی ہوگی. مومنوں کے لیے خوشخبری اور نافرمانوں اور مجرموں کے لیے حسرت. اور مومنوں کی خوشی بھی دوبالا ہو جائے گی نا، کہ جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شکر اس سے بچ گئے، اس مصیبت سے بچ گئے.
अल्हम्दुलिल्लाह। और काफिरों नाफरमानों के लिए गम भी दुगना होगा कि इस मुसीबत में फंस गए और जन्नत भी गई हाथ से, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो जन्नत सामने होगी सबके, दूर होगी लेकिन नजर आ रही होगी। कितना लंबा है पुले ज़रात अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक है। वैसे तो जाहिर है पुले सरात उतना ही लंबा होगा जितना जहन्नुम का अर्ज है। अब वो हम नहीं जानते कितना है, ना ही अल्लाह हमें वाकिफ कराए इससे, लेकिन पुले सरात पर से गुजरना अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक होगा। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के ऐसे बंदे होंगे जो पलक झपकते में गुजर जाएंगे, और वो भी होंगे जो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, और सबसे आखिर में वो पहुंचेगा जो घिसट घिसट कर जाएगा, उसे 500 साल के बराबर अरसा लगेगा, लेकिन बहरहाल वो पार हो जाए। ये वो पुले सरात है जिसके बारे में खुशफहम लोग कहते हैं कि हमारे शेख साहब पुले सरात पे बैठ जाएंगे और कहेंगे मैं अपने मुरीदों को लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कोई पुले सरात पर किसी को याद नहीं करे। आप खुद कहते, आप कहते हैं जब मैं पुले सरात क्रॉस करके चला जाऊंगा, जन्नत का दरवाजा बजाऊंगा, रिजवान मालिक जन्नत फरिश्ते दारोगा जन्नत वो पूछेंगे कौन है, आप कहेंगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिजवान कहेंगे जी आपके लिए सबसे पहले दरवाजा खोलने का हुक्म था, और दरवाजा खोला जाएगा और आप ले जाए जाएंगे और जो आपका मकाम है वहां पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद आप जिब्राइल से क्वेश्चन करेंगे कि जिब्राइल मेरी कितनी उम्मत जन्नत में आई, कितनी जहन्नुम में गई। तब जिब्राइल कहेंगे जी बड़े हैं अभी जहन्नुम में। फिर आप अल्लाह से दुआ करना शुरू करेंगे, सजदे में सर रखकर। आप कहते हैं मैं सजदे में सर रखूंगा और अल्लाह की तस्बीह करना शुरू करूंगा, यहाँ तक कि इसमें एक जमाना गुजर जाएगा। अब वो जमाना कितना है हम नहीं जानते, हमें ही तो कयामत के दिन 50,000 साल तवील नहीं। फिर जब अल्लाह मुनासिब समझेंगे तब अल्लाह कहेंगे मोहम्मद कहिए क्या कहना चाहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप कहेंगे कि अल्लाह जी मेरी उम्मत को माफ फरमा। फिर अल्लाह कहेंगे अच्छा इतने % ईमान वालों को निकाल लो जाओ। फिर आएंगे, फिर पूछेंगे जिब्राइल, अब जिब्राइल कहेंगे नहीं जी अभी तो बहुत है। फिर आप इसी तरह कहते हैं मैं सजदे में सर रखूंगा, हमदो सना करूंगा, एक जमाना गुजर जाएगा। फिर जब अल्लाह पसंद करेंगे फिर अल्लाह कहेंगे मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आप कहेंगे अल्लाह जी मेरी उम्मत को माफ कर दें। फिर अल्लाह कहेंगे अच्छा इतने % ईमान वालों को निकाल। तो मतलब ये है कि झूठ बोलते हैं हमारे साथ, कोई पुले सरात पे किसी के लिए नहीं रुकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमसे कौन मोहब्बत कर सकता है। आप भी कह रहे हैं कि जन्नत में जाने के बाद मैं फिक्र करूंगा। तो बाकी बाबे जो हैं, पीर फकीर जो हैं, उनकी तो बात ही कुछ नहीं जी, उनकी तो बात ही कुछ नहीं। जहन्नुम का तो आलम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जहन्नुम सामने लाई जाएगी तो जमाते अंबिया घुटनों के बल गिर जाएगी और कहेगी अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा लेना। ये जहन्नुम का मजाक समझते हैं। तो जन्नत सामने होगी जी, और हम इतने बेखबर हैं कि जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी जी उन औरतों को जो अलकासियात आरियात है। कहा ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी जो ऐसे कपड़े पहनती हैं कि कपड़े पहनकर भी नंगी रहती हैं। अगरचे जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आना शुरू हो जाए। अब जरा सोचें और बताएं मुझे कि हम कैसी माएँ हैं कि हम खुद अपने बच्चों को जहन्नुमी लिबास खरीद खरीद कर देती, टाइट्स और नेट और इस तरह के कपड़े, और फिर उनको डिफेंड करती, उनके लिए जवाब पैदा करती। क्या हम उनके साथ कर रहे हैं। मैं तो बाहर बहुत कम निकलती हूँ अभी मैं उस दिन शालामार गई हूँ हॉस्पिटल, 2 चीजें मैंने देखी। मैं बहुत कम मेरा निकलना है।
ایک ینگ لڑکی تھی, بچی تھی, وہ گاڑی سے اتری ہے, پتہ نہیں اسٹوڈنٹ تھی یا میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ ہی تھی. تو وہی بات ہے, سردی ہے مگر اس بچی نے نیچے بلیک ٹائٹ پہنی ہوئی ہے اور اوپر اس نے گرے کلر کا, جیسے لڑکوں کی ٹی شرٹس کا کپڑا ہوتا ہے نا, سافٹ سا, تھوڑا وارم مگر سافٹ, وہ پہنا ہوا ہے. اور اس بچی نے اور کچھ نہیں پہنا. اور اللہ معاف فرما دے, جس طرح اس کی باڈی نظر آ رہی تھی, حالانکہ ویسے وہ باریک نہیں تھا, جسم جھلک نہیں رہا تھا, لیکن چونکہ وہ سافٹ بنیان ٹائپ کپڑا تھا تو اس سے پوری باڈی کی شیپ, اپر باڈی کی بھی لوور باڈی کی بھی, اور اس نے نیچے بھی کچھ نہیں پہنا ہوا. میری ایک نظر پڑی, میں دوسری نہیں ڈال پائی. پھر ایک اور میں نے دیکھا واپسی پر, ٹرانسجینڈر, اور وہ ہجڑا نہیں تھا, وہ لڑکا تھا. اور وہ باتیں بھی ایسے کر رہا تھا جیسے وہ لڑکی ہے. اور میں اس کی شکل دیکھ کر اتنا مجھے رنج ہوا کہ اچھا اب ہم گھر سے نکلیں گے تو ہمیں یہ کچھ دیکھنے کو ملے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فتنوں کا زمانہ دیکھو تو گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ, گھروں میں ہی بیٹھ جاؤ. تکلیف ہوتی. دیکھیں ایک وقت تھا, شعور کے درجات ہوتے ہیں, ایک وقت تھا مجھے غصہ آتا تھا, اب تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, ان پہ رحم آتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ بچیاں بڑی چیز بنی ہوئی ہیں. اور حقیقت میں بھی یہ جو اسکول میں بچیوں نے, 2 بچیوں نے تیسری بچی کو مارا ہے, سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ واقعے امریکہ میں ہوتے تھے, یورپ میں ہوتے تھے, ہم اخباروں میں پڑھتے تھے. فساد اس حد تک بڑھ گیا کہ آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. یہی بچیاں کل کو مائیں بنیں گی, یہی شادی ہو کر جائیں گی, یہ کیا کریں گی؟ ابھی تو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, 8ویں 9ویں کی بچیاں تھیں, او لیول کی تھی شاید, کہ 8ویں کی تھی. تو 8ویں 9ویں کی بچیاں ہیں نا, ان کے اندر اتنا اگریشن ہے, اتنا اگریشن ہے. اور حال ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ایک بچی کی تو پری بیل ہو گئی تھی, دوسری کی بعد میں ہو گئی. بات وہی ہے کہ امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, صرف غریب کے لیے قانون ہے. یہی تباہی کی وجوہات ہے. جنت کے طرف گار ہی نہیں رہے لوگ, اور جہنم سے ہمارا خوف ختم ہو گیا. حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم جنت کے لائق بن سکیں. تو قیامت کا دن وہ عظیم دن ہوگا جب جہنم بھی نظروں کے سامنے ہوگا, بالکل سامنے, بلکہ جہنم کے گھڑے کے گرد تو مجرم بٹھائے جائیں گے گھٹنوں کے بل. سورۃ الجاثیہ میں اللہ فرماتے. اور جہنم کے اوپر پل ہوگا جسے کراس کر کے جانا ہوگا جنت میں, اور اسی کو پل صراط کہتے ہیں. عمر فاروق رویا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں, آپ کو تو جنت کی بشارت مل چکی ہے. تو عمر کہنے لگے, اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا, مجھے کیا پتا میں جہنم پر سے جب گزروں گا تو پار ہو پاؤں گا کہ وہیں پھنس جاؤں گا. ہم سب کو یقین ہے, حالانکہ عمر وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے چکے, عشرہ مبشرہ میں سے. کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, ستاروں برابر نیکیاں عمر کی ہیں. اور عمر کا محل بھی تو دیکھا خواب میں, پھر بھی عمر ہوتے تھے. اور ہمارا کوئی عمل نہیں, دامن خالی ہے, ایک دوسرے سے بھی لڑتے رہتے ہیں, گھروں تک میں امن نہیں رکھ سکتے, اور پھر بھی ہم کنفرم جنتی ہیں. اللہ آپ پہ ہی بخش دے. وہ کیا آپ کہتی ہیں, تیرا دوپٹہ پھاڑ کے جنتی چلے جاؤں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں سے نکال دے. عالمت جان لے گا نفسن, ہر شخص ماں جو احضرت اس نے حاضر کیا. ہر بندہ جان لے گا اس نے کیا پیش کیا ہے. اعمال نامہ, جی اعمال نامہ.
उठते ही सबको पता होगा हम क्या करके आए हैं, लेकिन एक उम्मीद दिल में होती है ना, शायद कोई चक्कर चल जाए। हम इंसान जो हुए, तो जब अमालनामा हाथ में मिलेगा सबको पता चल जाएगा, जो हम भूल गए होंगे ना वो भी लिखा हुआ मौजूद होगा। कहाँ जाएंगे फिर भागकर? दुनिया में तो हम छुड़ा लेते हैं ना अपने मुजरिम लोगों को भी। आपकी हुकूमतें तक यही ड्रामे कर रही हैं, कब से कर रही हैं। लेकिन कयामत के दिन क्या होगा? कयामत के दिन कोई किसी को बचाने नहीं आएगा, कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, कोई रिश्वत नहीं दे सकेगा। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला यूख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। उस दिन से बचो जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा जर्रा बराबर, ना ही किसी से जुर्माना कबूल किया जाएगा, ना ही किसी के हक में शिफात कबूल की जाएगी, और ना वो कभी मदद दिए जाएंगे। तो अगर इस कैटेगरी में फॉल कर गए तो फिर कौन बचाने आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की उम्मीद है ना हमें, लेकिन अगर बिद्दतों पे हुए, शिर्क पर हुए, तो फिर आएंगे आप मदद करने? कुरान की शिफात की उम्मीद है, तो अगर कुरान को महजूर किए रखा, छोड़े रखा, नजरअंदाज किए रखा, तो फिर कुरान तो हमारे खिलाफ मुकदमा लड़े। और दीनी साथी मदद को आएंगे ना, शिफात करेंगे। याद है ना हदीस कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम दुनिया में मुझसे बहस करते हो एक दूसरे के लिए, अल्लाह की कसम जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा, कयामत के दिन तुम अल्लाह से भी हुज्जत करोगे एक दूसरे के हक में, और कहोगे अल्लाह ये हमारे साथ कुरान पढ़ता था, हमारे साथ नमाज पढ़ता था, इसे माफ कर दे। लेकिन नमाज के लिए जाएंगे तो कोई कहेगा ना, कभी कुरान क्लास में बैठेंगे तो कोई कहेगा ना, यहाँ तो पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई, नमाज ही कोई नहीं है, तो कौन कहेगा? ओहो। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, बस मैं कसम खाता हूं पीछे हटने वाले की। खुन्नस होता है, खदसा भी इसी से होता है असल में, छुप जाना, महफूज कर देना। ठीक है, तो ये सितारों की बात हो रही है कि रात जब डूबने लगती है तो सितारे मध्यम पड़ने लगते हैं ना, वो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं सितारों की कसम खाता हूं जो पीछे हटने लगते हैं। यानी रात जैसे जैसे गुजरती है, सितारे ऐसे लगता है ना दूर जा रहे हैं, एक्चुअली वो दूर नहीं जा रहे होते, लेकिन जमीन की गर्दिश की वजह से हमें ऐसे लग रहा होता है। जमीन जो रोटेट करती है, और आपको पता है जमीन रिवॉल्व भी करती है, तो जमीन के रिवॉल्व करने से हमारे 24 घंटे जो हैं वो बनते हैं। तो वो हमें ऐसे, अगर आप कभी, अब तो खैर वो जमाने गुजर गए, जब हम छोटे थे तो छतों पर सोया जाता था। तो अगर आप आधी रात में कभी जागे हों, तो मैंने ये मंजर बहुत देखा है, शायद कभी आपने भी देखा हो, कि आप देख रहे हैं ना मुसलसल आसमान की तरफ, तो ऐसे लगता है सितारे दूर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। वो एक्चुअली जमीन अपना रुख मोड़ रही होती है। तो यही अल्लाह फरमा रहे हैं कि पिछली रात के वक्त की कसम है जब सितारे पीछे हट रहे होते हैं। अल जवारिल कुन्नस, चलने वाले की जो छुप जाते हैं, काफ नून सीन का नासा है छुप जाना, और वो सितारे जो चलते चलते छुप जाते हैं। सितारे मूव करते हैं ना, नजर आते हैं ना, और फिर जैसे जैसे रोशनी होती है सितारे नजर आने बंद हो जाते हैं। तो सितारों की अल्लाह कसम खा रहे हैं जो चलते हैं और नजरों से छुप जाते हैं। वल्लैली इज़ा अस अस, और रात की कसम है जब वो रुखसत होती है। ये सारी कस्में किस बात पर है? नहीं, किस टाइम के बारे में है? जो तहज्जुद का वक्त है आपका, तहज्जुद से लेकर फजर तक का वक्त, ये सबसे अहम वक्त है। तहज्जुद के वक्त ये सारा प्रोसेस शुरू होता है, फजर के साथ मुकम्मल हो जाता है। तो तहज्जुद से लेकर फजर तक के वक्त की अल्लाह कसम उठा रहे हैं। वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की कसम है जब वो सांस लेने लगती है, यानी फजर फूटती है। एक साइंटिफिक रिसर्च है, आप देखेंगे आपको मिल भी जाएगी, कि जब सुबह होती है ना और रोशनी फूटती है तो हर चीज खुल जाती है ना, बंद फूल खुल जाते हैं, घास ऐसे पड़ी हुई खड़ी हो जाती है, तो
اوور ویو جب لیا گیا اس کا تو بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ایک سانس لے کر سر اٹھایا ہو. تو واقعی اس کا جو تھا نا، اس ویڈیو کا نام ہی تھا بریدنگ پلانٹ. تو وہ ارتھ کا تھا، زمین کا ہماری، کہ جب صبح ہوتی ہے اور اولین روشنی آتی ہے تو ہر چیز گویا کہ جاگ جاتی ہے، فریش اپنی سانس کھینچتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے. تو اللہ بھی وہی فرما رہے ہیں انہو بے شک وہ لقول قول ہے رسول، ایک رسول کا، کریم جو بڑا معزز ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان سب نشانیوں کی جو تم روز دیکھتے ہو، اور پچھلی رات کے وقت کی جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور فجر کے وقت کی جس کے ساتھ ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے، کہ یہ قرآن مجید ایک معزز پیغام رساں فرشتہ لے کر آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام. یعنی یہ کہتے تھے نا کہ جن ہے جو سکھا جاتا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تو ایک معزز پیغام رساں ہے، جبرائیل علیہ السلام. ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حیت میں دیکھا. پہلی بار تو غار حرا کے باہر، تب تو گھبرا کر گھر آگے بھاگ آئے، اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کے موقع پر. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا. جبرائیل بہت عظیم الشان تھے، ان کی جسامت بہت بڑی تھی، اور ان کے 600 پر تھے، یعنی 301 سائڈ پر 301 سائڈ پر. آپ سوچیں کہ کتنی عظیم مخلوق ہوں گے، اور جب وہ فلائٹ لیتے ہوں گے، اڑتے ہوں گے، تو کیسا عظیم نظارہ ہو. تو جبرائیل بہت قوت والے ہیں جی. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ سدوم کی ساری آبادیاں انہوں نے اپنے ایک پر لے کر پلٹ دی تھی. تو سب سے طاقتور فرشتے ہیں جبرائیل. تو اللہ فرماتے ہیں ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک بڑے ہی بلند مرتبت ہے. مکانہ ہوتا ہے جس کا کوئی، مکان کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو نا. تو مکانہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مقام ہو، کوئی رتبہ ہو. حاملین عرش فرشتوں کے علاوہ سب سے قریبی مقام جبرائیل ہی کا تو ہے. سدرۃ المنتہا، جبرائیل وہیں ریسٹ کرتے ہیں نا. تو اس سے آگے کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، اور صرف وہ 8 حاملین عرش فرشتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سدرۃ المنتہا تک ہی گئے تھے، اس سے آگے نہیں گئے تھے. کہانیاں ہیں ساری. تو جبرائیل علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ اللہ کے سب سے قریبی مقام میں سے ہے نا. ان کے آگے صرف حاملین عرش فرشتے ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں، جگہ کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی اللہ کس کو حکم دیتے ہیں، خطاب کس سے کرتے ہیں؟ جبرائیل سے. جبرائیل علیہ السلام پھر فرشتوں کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں نا احکامات. تو مرتبے کے اعتبار سے بھی اور رہائشی مقام کے اعتبار سے بھی نیئرسٹ پرسن جو ہے اللہ کے، وہ جبرائیل ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو عرش والے کے بڑے قریبی ہیں، بڑے بلند مرتبت ہے. وہ غالب کہتے ہیں نا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. تو اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا قریبی ہونا، یہی سب سے اہم بات ہے. اس کے سوا ہے کہ مطاعن، اطاعت کیے جاتے ہیں. کون اطاعت کرتا ہے جی؟ جبرائیل کی نہیں، جبرائیل کی اطاعت کی جاتی ہے. مطاعن، وہ اطاعت کیے گئے ہیں، یعنی جبرائیل کی بات مانی جاتی ہے. سارے فرشتے مانتے ہیں جی، جبرائیل ہی سب کو آرڈرز جو ہے وہ پاس آن کرتے ہیں، اور سب جبرائیل علیہ السلام کے دیے ہوئے شیڈیول پر ہی کام کرتے ہیں. نبیوں کے پاس بھی تو ہدایات جبرائیل ہی لاتے تھے، تو وہ بھی ان کی بات مانتے تھے. اور مومنوں کی بھی مدد کے لیے جب اترتے ہیں تو جبرائیل ہی اترتے ہیں. تو لہٰذا جبرائیل کی بات مانتے ہیں ایمان والے، پھر وہ فرشتے ہوں یا انسان. سما، پھر امین، وہ امانت دار رہے. جبرائیل علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. انسانوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے امین. تو بہت لوگ ہوں گے، سبھی انبیاء امین ہیں، لیکن ہمارے نبی کا ٹائٹل ہے صادق و امین. اور بڑی نفرت ہے مجھے اس بات سے کہ سیاست دان جب اپنے لیے یہ لفظ یوز کرتے ہیں نا، جیسے وہ نواز شریف صاحب کی دختر نیک اختر نے فرمایا میرے ابا صادق و امین ہے.
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ خاص ٹرم ہے، اس کا خاص معنی ہے۔ صداقت کے سواد تک تو پہنچے پہلے۔ صادق و امین دعویٰ خود کر کے نہیں بنا جاتا، صادق و امین وہ ہوتا ہے جسے دوسرے صادق و امین قرار دیتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، قتل کرنے کھڑے تھے آپ کو، مگر نہ آپ کو جھوٹا کہہ سکے اور نہ ہی آپ سے امانتیں واپس لی، اس وقت بھی امانتیں آپ کے پاس تھی۔ ایسے ہوتے ہیں صادق و امین۔ اور آسمان والوں میں یہ ٹائٹل جی جبرائیل کا ہے۔ جبرائیل امین ہے، کس چیز کے امین ہے؟ حفصہ آپ بتائیں۔ وحی کے، ہر وحی کے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ امی و ابی و نفسی، ہر نبی پر پیغام وحی لے کر آنے والے جبرائیل ہی ہیں۔ تو جبرائیل امین ہے ہر وحی کے، ہر وحی کے، لہٰذا امانت دار ہیں، جیسے وحی دی جاتی ہے ویسے پہنچاتے ہیں۔ وما نہیں صاحبکم، ساتھی تمہارا، بمجنون، دیوانہ، تمہارے یہ صاحب دیوانے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، یہی ڈیسائیڈ کیا تھا، شاعر کہو، جادوگر کہو، دیوانہ کہو، تو آپ کو کہتے تھے جن لگ گئے ہیں۔ جنون اسی بات سے ہے، پاگل پن کو جنوں سے منسوب کیا جاتا تھا اس عہد میں، تو کہتے تھے کہ جن لگ گئے ہیں اس کو، اچھا بھلا تھا بیچارہ، اس کو جن چمٹ گئے، اسی لیے اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن زدہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بلا شک و شبہ، رآہ اس نے دیکھا، بالافقی آسمان کے کنارے، المبین کھلا، بے شک اس نے اس کو آسمان کے کنارے کھلا دیکھا۔ کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ کب؟ ابھی سٹارٹ کی بات ہے، ابھی تو جب یہ سورہ اتری ہے، معراج تو پیش ہی نہیں آئی تھی۔ تو یہ جب غار حرا کے باہر دیکھا اور بتایا پھر سب کو، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ ہر بات کھول کر بتا دے، تو بتایا کہ مجھے پکارا کسی نے، اور جب میں نے آگے دیکھا کوئی نہیں تھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، پھر کسی نے پکارا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے وہی شخص نظر آیا، وہی فرشتہ نظر آیا، ناموس اصل میں آپ نے لفظ استعمال کیا کہ شخصیت، وہی نظر آئی ہستی جو پہلے دیکھ چکا تھا میں اقرا کے ٹائم پر، اور وہ ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے جس کے جو بیک ہے وہ آسمانوں میں جا رہی تھی اور پائے زمین میں۔ تو مجھ پر ہیبت طاری ہوئی، میں بھاگا وہاں سے، سرپٹ بھاگے اور گھر آ گئے، اور اماں خدیجہ سے کہا 10 سیرونی 10 سیرونی، میرے اوپر کچھ ڈالو، میرے اوپر کچھ ڈالو۔ تو پھر جبرائیل آئے اور وحی لے کے، یا ایھا المدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹے ہوئے اٹھ جائے، کام شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو سن کر کہنے لگے کفار کہ اس کو جن ستاتے ہیں، کوئی جن ہے جس نے اس کو ڈرا دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہارے ساتھی تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن زدہ نہیں ہے، انہوں نے واقعی جبرائیل کو ہی دیکھا، فرشتے کو ہی دیکھا، اور کھلا دیکھا افق پر۔ معراج کے موقع پر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، وہ افق پر چھائے ہوئے تھے۔ افق کیا ہوتا ہے؟ افق ہوتا ہے جب آپ ایک سمت میں آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک نظر جائے، جہاں آسمان اور زمین مل کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ افق ہوتا ہے، تو حد نظر تک۔ تو جبرائیل اتنے ماشاءاللہ جسیم اور بڑے ہیں کہ آپ نے جب دیکھا تو جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک جبرائیل تھے۔ تو اس وقت تو غور سے دیکھا ہی نہیں نا، گھبرا کر بھاگ آئے، پھر معراج کے موقع پر غور سے دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک انہوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل ہی کو دیکھا افق پر چھایا ہوا، اور واضح دیکھا، مبین کھلا دیکھا، کسی شبے کے بغیر۔ وما نہیں ہوا وہ علی غیبی، غیب پر، بیدانین، بخیل، دود نون نون روٹ ہے جی، بخل کی وجہ سے علم چھپانا، یہ مال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ لفظ جو ہے یہ مال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ علم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی غیب کا علم اللہ کی طرف سے جو ان کے سامنے آیا، جیسے جبرائیل سامنے آئے، تو انہوں نے اس کو چھپایا نہیں، کیونکہ نبی کبھی بھی کچھ نہیں چھپاتے۔
تو انہوں نے تمہیں سچ بتا دیا اور تم نے سچ کا مذاق بنا لیا. بڑی ہمت کا کام ہے جی سچ بولنا, اور وہ سچ بولنا جو لوگ سننے کو راضی نہ ہو. میں اکثر حیران ہوتی ہوں, بہادری صرف تلوار چلانا نہیں ہے, بہادری ہے وہ سچ بولنا جس پر لوگ اعتبار کرنے کو تیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنایا ہوگا تو کیسا انہوں نے ٹھٹھا نہیں بنایا ہوگا. جب معراج کا قصہ سنایا تو کیا قصہ بنا, مگر آپ نے بتایا, کھڑے ہو کر اللہ اعلان بتایا. تو اصل بہادری جی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. وما ہوا بقولی شیطان الرجیم, اور یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے. وہ جو کہتے تھے نا مکہ والے کہ شیطان جن سکھا جاتے ہیں, شیطان جن سکھا جاتے. اور سورہ زحا جو اتری اس پہ بھی تو یہی بات بیان ہوئی, آپ پر کچھ دن وحی نہیں آئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل آئی, ہمسائے تھی, سگی چچی سگے چچا کی بیوی تھی, اور ساتھ ایک دیوار تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ خدیجہ والا گھر تھا اور ابو لہب کا گھر تھا, ان کے درمیان ایک دیوار تھی, تو ہمسائی بھی تھی. تو آپ کے گھر آئی, آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی, تو کہنے لگی محمد بہت دنوں سے تیرا جن نہیں آیا تیرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, لگتا ہے تجھے چھوڑ گیا یا تجھے بھول گیا. تو پھر اللہ نے کہا والضحیٰ, کہیں آگے کیا ہے, ما ودعک ربک وما قلی, نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ وہ تجھے بھولا. تو یہ ان لوگوں کا عام اپنے دل کو تسلی دینے کا بہانہ تھا کہ جی یہ جن سکھا جاتے ہیں, شیطان سکھاتا ہے یہ باتیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شرک کے اوپر چلنے والے مشرک اللہ کی توحید کے پیغام کو شیطان کی پٹی پڑھانا کہہ رہے تھے. یہی آج حال ہے. ایک قبر پرست کو آپ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ شیطان ہے جو تمہیں ورغلا رہا ہے. بھئی قرآن کی آیت ہے, نہیں قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں اترا, یہ عالموں کے سمجھنے کے لیے اترا ہے. پھر یہ باتیں لاتے ہدی للناس ہے جی قرآن مجید, الناس کے لیے, سب کے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. کس کا قول ہے قرآن؟ اللہ کا, کلام اللہ ہے نا. اور لے کر کون آتا ہے اس کو؟ جبرائیل. اور ہم تک کس نے پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ایک امین لے کر آتے تھے اور دوسرے امین ہم تک پہنچاتے تھے. الحمدللہ. شیاطین کی اس میں کوئی عمل دخل کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہو تم؟ ذہب ہوتا ہے جانا, تم کدھر جا رہے ہو؟ قرآن سنایا جاتا ہے کھسک جاتے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ آپ دیکھیں نا, آپ آج محفل میلاد رکھیں, آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی. قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو وہی چار لوگ ہیں, دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کر تھک گئے. تو قرآن پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آتے, تب بھی نہیں آتے تھے. قرآن سنتے تھے اور کھسک جاتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, قرآن چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو, کدھر کھسک رہے ہو؟ ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین, تمام اہل جہان کی. جو بھی ہم بات کر رہے ہیں قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام اہل جہان کے لیے, پوری یونیورس کے لیے. جن ہو انسان ہو سب کے لیے ہدایت نامہ بھی یہی ہے, اور سب اس کو سمجھ سکتے ہیں جی. ایک کھیت مزدور, ایک ٹیکسی ڈرائیور, ایک ٹرک ڈرائیور, سب کے لیے قرآن سمجھنا آسان. قرآن ایک عام ایوریج بندے کے لیے اترا ہے, قرآن کسی پی ایچ ڈی فلاسفر کے لیے نہیں اترا. لہذا قرآن سمجھنا سب کے لیے آسان, سب کے لیے آیا. لمن
اس کے لیے جو شاء چاہے منکم تم میں سے ان کے یستقیم سیدھا چلے. یہ ہر اس بندے کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے راہ ہدایت پر، راہ مستقیم پر چلنا چاہتا. دعا مانگی تھی نا ہم نے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہنے صراط مستقیم کی ہدایت تو دے دی، قرآن دے دیا. جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے قرآن پر عمل کرے. صراط مستقیم ہاتھ میں ہے، اور کسی چیز سے ہدایت نہیں آئے گی. تاریخ سے ہدایت نہیں آئے گی. بیٹھ کر بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا، امیر معاویہ منافق تھے کہ نہیں تھے، ابو سفیان منافق تھے کہ نہیں تھے. اگر خدا نہ خواستہ وہ منافق تھے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر وہ مومن تھے تو ہمارا کوئی نفع نہیں ہے. قد خلت امت من قبلکم، وہ تم سے پہلے گزر چکی امت ہے. ہمیں یہ نہیں اللہ نے پوچھنا وما تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھیں گے ہم وہ کیا کرتے تھے. تو بیٹھ کر پورے پورے لیکچرز بنائے ہوتے. یہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو، یہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے ریسرچ چھوڑ دی، ہم نے علم چھوڑ دیا. ہم بیٹھ کر تاریخ میں اور فلسفے میں ہی لگے ہوئے. بابر کب ہندوستان آیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو دوائیوں کے کا سمبل کیا ہوتا تھا، میڈیکل کا سمبل جو یہ ہوتی تھی ایمبولینس ان پہ بھی لگا ہوتا تھا، کراس ہوتا تھا نا، ریڈ کراس، اسے آپ ریڈ کراس کہتے بھی تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، سمبل بدل گیا. آپ کو پتا ہے فارمیسی کا سمبل چینج ہو گیا آل اوور دا ورلڈ. کیا ہے جو میں نے کہا چینج ہو گیا ہے؟ چاند تو ہمارا ہے نہ، ہماری اوقات ہے نہ چاند کی اوقات ہے. کس کھیت کی مولی ہے آپ یا میں یا امت مسلمہ کہ حلال کو بنایا جائے؟ صرف چند مسلمان ملک میں حلال احمر کے نام سے چلتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. وہ تو ہمارا لوکل ایک سمبل ہے. انٹرنیشنلی میڈیسن کا سمبل پہلے ریڈ کراس ہوا کرتا تھا. کس کا علامت تھی ریڈ کراس؟ جمع کا سائن نہیں تھا، کراس تھا. عیسائیوں کی علامت تھی، صلیب تھی وہ. پھر اب کون ہے؟ یہودی. پوری دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,45,00,000. اب میڈیکل کا سائن ہے عصائے موسیٰ، عصا بنا ہوا ہے، اس کے گرد 2 سانپ لپٹے ہوئے. خیالی ہے وہ عصا، لیکن انہوں نے اتنی ریسرچ کی، وہ اتنے غالب آئے کہ آج وہ جو ہیں سب سے آگے آ گئے میڈیسن کے میدان میں. تبھی ان کی چلی نا. اور تعداد کتنی ہے؟ 1,45,00,000. اور مسلمان خالی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 28 کروڑ ہے، خالی پاکستان کی آبادی. ہمیں یہ بھی نہیں ایکچولی پتا کہ صحیح کتنی ہے. کوئی 24 کہتا ہے، کوئی 25، کوئی 24 سے 28 کے درمیان یہ فگر آؤٹ کرتے رہتے ہیں. پتا نہیں مجھے کون سا فگر صحیح. اور دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ نیشن ہے نا ہم. کہاں R&D ہو رہی، کہاں R&D ہو رہی؟ دنیا کے جتنے اہم ادارے ہیں ان کی پوسٹیں یہود کے ہاتھ میں، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے محنت کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس سے کہانیوں میں لگے ہوئے. تو اصلاح قرآن سے ہوگی، اور قرآن کا پیغام علم ہے نا، پریکٹیکلٹی ہے. یہ خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہوگا، لیڈنگ نیشن بننا ہوگا. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، علم کو ہم نے چھوڑ دیا، بس ہم لگے ہوئے ہیں خوابوں کی دنیا میں. جی بالکل، آپ کے ہی یہاں پر اتنا سستا ہے انٹرنیٹ اور اتنے سستے پیکیجز ہیں، تو آپ کے ہمارے بچے لگے رہے. وہاں پر تو جو یورپ ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، وہاں پر تو اتنا سستا اویلیبل نہیں ہے. چائنا میں تو اتنا مہنگا ہے کہ لوگ گھر میں نارملی لگواتے ہی نہیں. وہاں پر لوگ لائبریریز وغیرہ میں جا کر یوز کرتے سر، اور ظاہر ہے ریسرچ کے لیے کرتے. یوٹیوب تو ویسے ہی بین ہے، وہاں پر لے سکتے ہیں لیکن اس کی بہت ہیوی چارجز ہے، فیس بہت زیادہ ہے.
تو صرف وہ دولت مند لوگ لے سکتے ہیں، آپ کے میرے جیسے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2022 کی انٹرنیشنل ایجوکیشنل رپورٹ جو ہے UNO کی، اس کے مطابق ایک یہودی بچہ جو ہے وہ دن میں 7 گھنٹے بک ریڈنگ کرتا ہے، اور ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ ریڈنگ کرتا ہے. اور وہ بھی میں آپ سے کہہ ہی رہی تھی کہ وہ قرآن پڑھنے جو بیٹھتے ہیں نا قاریوں سے، وہ وہی ہوتا ہے ٹائم میرے خیال. سارا ٹائم ایک جو مسلمان بچہ ہے اس کا ایوریج جو ہے اسکرین ٹائم وہ 6 سے 8 گھنٹے ہے. تو پھر یہی کچھ ہوگا نا، فلمیں دیکھیں گے، گانے سارے آتے ہوں گے، یہی کچھ ہے. تو لہٰذا ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا، قرآن کے لیے بھی اور دنیاوی تعلیم میں بھی آگے آنا پڑے گا. ورنہ دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے جی، کوئی ویلیو نہیں. جنت تو بہت عظیم چیز ہے، دنیا میں کوئی ویلیو نہیں. لمن شاء منکم ان یستقیم، قرآن ہدایت ہے سارے اہل جہان کے لیے، نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے، اس میں نصیحت موجود ہے جو راہ مستقیم کو اپنانا چاہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہے. وَمَا تَشَاءُونَ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، الا مگر ان کے یشاء اللہ، اللہ چاہے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے. تمہارے اندر تو چاہت بھی پیدا نہیں ہوگی جب تک اللہ تم پر فضل نہ کرتے، وہ جہانوں کا رب ہے. یعنی ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے تو توفیق ملے گی نا، توفیق تو فائنلی اللہ نے دینی ہے. تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے، میں پہلے بھی عرض کر چکی بڑی دفعہ کہ کتنے نفل پڑھتے ہیں حاجت کے، امتحانوں کے لیے، رزق کے لیے، بچوں کے لیے، تو کبھی یہ بھی نفل حاجت پڑھیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. نماز نہیں پختہ ہو رہی، کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں حاجت کے، اللہ میری نماز نہیں پختہ ہو رہی، مجھے نمازی بنا دے. کسی سے روزے نہیں رکھے جا رہے، کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ مجھے روزہ دار بنا دے. تو توفیق کس نے دینی ہے؟ توفیق تو فائنلی اللہ نے دینی ہے. کسے دیں گے اللہ توفیق؟ جو مانگے گا، جو مانگے گا. لہٰذا مانگے اللہ سے. پیسہ مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، ہدایت کیوں نہیں مانگتے؟ استقامت کیوں نہیں مانگتے؟ جنت کیوں نہیں مانگتے؟ لہٰذا مانگے. کسی عمل میں رکاوٹ آئی، ان کے جیسے نماز پختہ نہیں ہو رہی، روزہ نہیں رکھا جا رہا، صدقات دیں. گھر میں کوئی زندگی میں مسئلہ ہے تو صدقے نہیں دیتے، تو صدقے دیں، تو پھر اللہ توفیق دیں گے. باقی جس کو شوق نہیں اس کو اللہ نے بلانا بھی کوئی نہیں. بالکل نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے. لہٰذا اگر کسی کا بچہ بے روزگار ہوگا تو 10 جگہ ہاتھ پیر مارے گا، دنیاوی بھی اور دینی بھی. وظیفے بھی پوچھیں گے نا پھر بیٹھ کر. اور اگر کسی کا بچہ بے نمازی ہے اور آپ بات کریں کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ پہ ہدایت دے گا. کیونکہ ہمارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں، اہمیت نہیں. لہٰذا امام مالک بن انس جو ہے ان کا 14 سال کا بچہ مر گیا، بیٹا مر گیا، بیمار ہوا مر گیا. تو لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے، اتنی مشہور شخصیت تھے مدینہ کے. تو تانتا بندہ ہوا تھا، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. مجھے ان کا جملہ نہیں بھولتا. ان کے دوست ایک ملنے کے لیے آئے تو ان کو کہنے لگے، عطا بن دینار نام تھا، کہنے لگے عطا اگر میری نماز فوت ہو جاتی تو ایک بندہ آ کر تعزیت نہ کرتا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تو مدینہ کا مدینہ ٹوٹا پڑا ہے. یہ سوچ کا بہت واضح فرق ہے جی. ہر انسان نے مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کون زندہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ ہاں نماز فوت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نماز قائم رکھنے کے لیے. تو انسان کے مرنے پر در حقیقت ایک دلی غم، ایک قدرتی بات ہے، مگر غم کی بات نہیں ہے. سب نے مرنا ہے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، مرنے والے کو وہ روئے جس سے خود نہ مرنا ہو. سب نے مرنا. لیکن اگر نماز فوت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ان میں تو شامل نہیں ہو جائیں گے. تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں نا کہ کربلا میں ان کے بچے ان کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، وہ بالکل کام ڈاؤن ہے. کیوں؟ 2 باتیں تھیں. ایک تو ان کو پتا تھا جس کی موت آئی اس نے مرنا، میں بچا نہیں سکتا، لکھا جا چکا ہے. بچے کا چہرہ بننے سے پہلے اس کی عمر اور مرنے کی جگہ لکھ دی جاتی ہے. تو پھر کس بات کا رونا پٹنا ہے؟
یعنی ایک نیچرل غم کی میں نہیں بات کر رہی، وہ تو فطری امر ہے نا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، اور اسی طرح جب حضرت زینب کے بیٹے علی فوت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موقع پر روئے. تو آپ سے پوچھا ایک موقع پر ابن عباس نے اور ایک موقع پر کعب نے کہ آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں یہ تو اللہ نے محبت رکھ دی ہے دل میں، لیکن میں زبان سے وہی کہتا ہوں جس پر میرا رب راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ غم، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی مر جائے تو لڈو بانٹو، نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہی. میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں بے وقت مارا گیا، ہائے اے کم تے کر جاندہ، ہائے، یہی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا چہرہ بننے سے پہلے اس کی عمر اور مرنے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے آج جس نے مرنا ہے مرنا ہے، جس نے نہیں مرنا نہیں مرنا. لہٰذا زین العابدین مرے نہیں مرے، ان کی موت نہیں لکھی تھی، وہاں ہو کر بھی نہیں مرے، اور جنہوں نے مرنا تھا وہ مرے. حر دیکھیں، وہ لشکر حسین میں تھا ہی نہیں، تھے ہی نہیں، وہ تو دوسرے لشکر میں تھے، انہوں نے آ کر جوائن کر لیا. تو جس کی شہادت لکھی تھی، موت بھی کیسی شہادت کی موت. تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما. تو شہادت سے بہتر خاتمہ بالخیر کیا ہو سکتا؟ بالکل اسی سے تو لفظ بنا ہے حریت، کہ جان دینی پڑے تو دے دو لیکن حق کا ساتھ دو. نام تھا حر، ایک عام صاحب تھے، ایک عام مسلمان تھے. دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس سب کا انجام کار کیا ہے. بظاہر میرے بچے شہید کر دیے گئے، لیکن شہید کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ جنت میں کون سے مقامات ملنے والے؟ ان کی نظر اس پر تھی. لہٰذا غمزدہ تو تھے، ظاہری بات ہے، اپنے بچے مرے، اپنے بھائی مرے، غمزدہ تو تھے، لیکن فرسٹریٹڈ نہیں تھے، ڈپریسڈ نہیں تھے، ہارے ہوئے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، پوری طرح کمپوزڈ تھے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک تو یہ لکھا جا چکا ہے، اور دوسرا اس کا انجام بہت اعلیٰ ہے. تو ہم ایک تو تقدیر پر ایمان لا کر بھی تقدیر کو نہیں مانتے. جو کام جس وقت ہونا ہے اس وقت ہی ہونا ہے. اب فور ایگزامپل آج پینٹ والے نہیں آئے، اب میں غصہ کروں، چیخوں، چلاؤں، ان کو فون کر کے لڑوں، تب بھی انہوں نے آج نہیں آنا نا، نہیں آنا ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ فالو اپ نہ کریں، فالو اپ کریں، لیکن ان چیزوں کو غم نہ بنا لیں. ہر کام اپنے مقررہ وقت پر ہو جائے گا، لکھا جا چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انجام پر نظر رکھیں. بیمار ہوئے تو کیا ہوا بتائیں؟ بلندی درجات ہے نا. جو ایک رات بیمار رہا اور اس نے صبر کیا، اس کے کیا اجر ہے اس کا بتائیں؟ سب سے آپ کی جو کمی ہے نا آپ میں، سب میں، آپ اہم باتیں یاد نہیں کرتے، حالانکہ قرآن ختم ہونے والا ہے. تو لہٰذا جب قرآن ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کا چونکہ تھیلا سوراخوں والا ہے تو خالی کا خالی رہے گا. جو ایک رات بیمار رہا اور اس نے صبر کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور جو ایک رات اور بیمار رہا اور اس نے صبر کیا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور جو مزید بیمار رہا اور اس نے صبر کیا تو وہ اس کی بلندی درجات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا، ملنے کے لیے آئے، مدینہ سے شفٹ ہو گئے ہوئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، صحابی ہیں دونوں بھائی. تو سعد بن قیس ان کے بھائی ہیں، ان سے ملنے کے لیے آئے. تو پتہ نہیں تھا، ویسے ملنے کے لیے، رستے میں پتہ چلا کہ سعد بہت بیمار ہے. تو پہنچے تو ان کی حالت بہت خراب تھی. تو ان کو کہنے لگے میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام رکھ دیتے، اور وہ اپنے عمل سے اس مقام کو پانے کے لائق نہیں ہوتا، تو پھر اللہ اسے بیمار کر دیتے. جب اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کو اتنا پرولونگ کرتے ہیں کہ وہ صبر کے ذریعے اس مقام کے لائق ہو جاتا. ہمیں تو صرف رونا آتا ہے نا، یعنی کہ رونا مطلب کہ رونا چیخنا، کہ جی میں ہی رہ گئی، میرے تو ہی سارا کچھ آنا سی. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اسے بیمار کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی بیماری کاٹتا ہے اور اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے
माँ के पेट से पैदा हुआ। हज की भी ये फजीलत है ना, पर हज पर तो हम रोज रोज जा नहीं सकते, औकात नहीं है हमारी पैसों के एतबार से। तो बीमार जब होंगे, अगर सब्र किया तो फिर ऐसे ही पाक हो जाएंगे जैसे माँ के पेट से। हज जिसका कबूल हो उसके लिए भी यही है कि वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ, उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं। अब वही बात है, हर साल हज पर अल्लाह ले जाए तो ले जाए, हमारी तो हिम्मत नहीं है पैसों के एतबार से। दुआएं मांगते हैं जब उसको मंजूर होगा। वो बुलाता है, खुद कौन जाता है भाई? कोई खुद नहीं जाता। आपके घर कोई खुद आ सकता है मुंह उठाकर? आप दावत देते हैं तो कोई दावत पर आता है ना, तो वो अल्लाह के प्लान होते हैं जिसको अल्लाह बुलाते हैं। अब बात यह है कि और भी हल है ना बीमारी पर सब्र, जब बीमारी आ जाए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहद में दांत टूट गए थे, पत्थर मारा, आपके 2 दांत टूट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में होद की कड़ियां घुस गई, जो इतनी डीप थी कि निकाली नहीं जा रही थी, और बिल्कुल आंख के पास ऐसे घुसी हुई थी 2 कड़ियां। अब अगर कड़ी निकालते टक लगाकर, कट कर लगाकर, उस जमाने में प्रॉपर सर्जरी तो थी नहीं, तो अगर खंजर से कट लगाकर कर लेते थे तो वो करते, तो आंख के जाया होने का इम्कान था। समझ नहीं आ रही थी। अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गया है, उन्होंने दांतों से पकड़कर खींच कर निकाल दी, उनके सामने के दांत गिर गए, और इतना गहरा था वो जख्म कि खून नहीं रुकता था। यहां तक कि हजरत फातिमा ने फिर सूती कपड़ा जलाया और वो सूत भरा आपके जख्म में, तो तब जाकर खून रुका। और आप घड़े में गिरे तो आप देखें कि नीचे उन्होंने नेजे लगाए थे जालिमों ने, तो वो किस शिद्दत से बीच में चुभे होंगे ना। और आप देखें कि कभी ऐसा होता है कि बॉटम पर कोई दाना निकल आए तो बैठने से बेजार हो जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। तो आप सोचें कि जब इस तरह नीचे से चुभे और काट दिया आपकी रानों को, तो कितनी तकलीफ होगी आप। अनस कहते हैं हम तकरीबन महीना भर दांत के दर्द का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात में पाते थे। कभी दांत का दर्द हुआ? मुझे हुआ। कितना तकलीफ दे है। उस जमाने में तो कोई पेन किलर नहीं था, और हर नमाज की आपने इमामत कराई, एक दिन छुट्टी नहीं फरमाई। और फिर जब आपको जहर दिया गया तो कितनी तकलीफ काटी आपने। मुझे आपकी बात नहीं भूलती, क्योंकि पूरी जिंदगी में आपने कभी शिकवा नहीं किया। ओहद में इतने जख्मी हुए, कभी शिकवा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं इतना जख्मी हूं। लेकिन जब आपको जहर दिया गया, तो जो आपके आखिरी अय्याम थे, तो आपने कहा आयशा जब से मुझे जहर दिया गया है मैं तकलीफ में हूं, पर आज तो मुझे लग रहा है कोई अंदर से मेरे आज़ा काट रहा। आपकी जुबान से शिकवा, पता नहीं आपको किस लेवल की तकलीफ हो। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के बुलंदी दर्जात के जराए हैं। आप सोचिए एक मर्तबा, और बहुत मैं हैरान होती हूँ और सोचती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना काम, फिर भी इतनी तकलीफ आई क्यों? क्योंकि आपने मकाम महमूद मांगा ना, मांगा ना। हमें भी कहा कि अजान का जवाब दो, फिर मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करो। मकाम महमूद एक मकाम है जो जन्नत में एक ही आदमी को मिलेगा, और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ वो आदमी मैं हूँगा। तो मकाम महमूद चाहिए तो फिर आजमाइश से भी गुजरना। तो आपका मकाम महमूद तो वो है, हमारे लिए तो जन्नत का कोई भी मकाम मकाम महमूद ही है। तो जन्नत चाहिए, फिर आजमाइश से तो गुजरना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला सल्लतल्लाहि कमीना अला सल्लतिल्लाहि जन्ना, याद रखो अल्लाह का सौदा महंगा है, याद रखो अल्लाह का सौदा जन्नत। और आले इमरान में आपने पढ़ा, अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें ये लगता है कि खाली कह देने से कि हम मोमिन हैं तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? हरगिज नहीं। हम तुम्हें आजमाएंगे, हिला डालेंगे तुम्हें जिस तरह तुमसे पहले हिलाए गए। एक बार सोचे नेमतों का। मंडे को जब ब्रेक डाउन हुआ है, अंदाजा हुआ कितनी नेमतें हैं हमारे पास। एक दिन ने हमें हिला डाला। कितनी नेमतें हैं हमारे पास जिन पर हमने कभी शुक्र भी अदा नहीं किया। हम समझते हैं हक है हमारा, और इतनी नेमतें भर कर फिर हम कहते हैं साढ़े कुल तो है ही कुछ, मैं ही महरूम हूं बस। तो याद रखें बीमारी गुनाहों की माफी का जरिया है, बशर्ते के सब्र किया जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कौल है, बहुत महबूब है मुझे। आप कहते हैं जब तुम्हें तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगे तो मेरी मुसीबतों को याद किया करो।
اگر کوئی بات غم کی بات ہے ہمارے لیے تو وہ صرف ایک ہے، ہم ہدایت سے دور ہوں تو اللہ سے سب سے زیادہ جو چیز مانگنی چاہیے وہ ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہدایت مل گئی تو باقی جو نصیب میں ہے وہ تو مل کر رہنا ہے، وہ تو مل کر رہنا، وہ کہیں نہیں جانے لگا۔ باقی چیزیں بھی مانگے، میں نہیں کہتی کہ اب دنیا نہ مانگے، مانگے جو چاہیے مانگے، لیکن سب سے پہلے ہدایت مانگے، سب سے پہلے جنت مانگے، سب سے پہلے اللہ کی رضا مانگے، پھر اس کے بعد جو دل چاہتا ہے مانگے۔ آپ کا رب ہے، قادر ہے، حی ہے اور حاضر ہے، لہٰذا وہ سب دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، لیکن پرائیورٹیز طے کر لینا کہ کیا کیا چاہیے۔ جب آپ بازار میں سودا لینے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ الا بلا چیزیں خریدتے ہیں؟ نہیں نا، پہلے ضروری چیزیں خریدتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بچوں کے بسکٹ لینے ہیں، گنجائش ہے نہیں ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے ضروری چیز مانگے۔ وہ ضروری چیز ہے ہدایت، خاتمہ بالخیر اور جنت۔ یہ چیزیں پہلے مانگے اور پھر اس کے بعد جو آپ کا دل چاہے مانگے۔ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، مانگے، کھل کر مانگے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں جنت کا طلبگار بنا۔ ہماری تو اصل میں دعوے بھی جھوٹے ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کسی جنت کے طلبگار کو پوری رات سوتے نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم سے بچنے کے کسی خواہش مند کو پوری رات سوتے نہیں دیکھا۔ کہ تہجد کے لیے اٹھ جاتے، ہم سے تو فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو بس جنت کے طلبگار بن جائیں، یہ بہترین سودا کر لیں اس لا متناہی زندگی، اینڈ لیس لائف کے لیے جو ہمیں درپیش۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من حر النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ربي أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، آمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين ثم آمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔